السلام علیکم، دس از ایس ایم سمیع الہدا اور آج میں حاضر ہوں اپنے 8 اسلامک لیکچر کے ساتھ۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ جادو، معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے، مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، جادو جو ہوتا ہے نا وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کی اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر تھے، انہوں نے جب اپنے رسی کو پھینکا تھا تو رسی کی فزیکل پراپرٹیز چینج نہیں ہوئی تھی، اس کی حیت چینج نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیسیکلی نظر کا دھوکا ہوا تھا لوگوں کو۔ اور جو وہاں پہ آڈینس موجود تھی، جو فرعون موجود تھا، اچھا فرعون بھی بتا دوں کہ فرعون اس کا نام نہیں تھا، بیسیکلی وہ ایک مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کا لقب ہوتا تھا فرعون، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نام ہر دور میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ خیر ٹاپک میں آتا ہوں۔ تو فرعون کو بھی وہ اژدہا دکھتا ہے، وہاں موجود بیٹھے لوگوں کو بھی ان کی رسی اژدہا دکھتی ہے جادوگر کی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اژدہا دکھتی ہے۔ لیکن جادوگروں کو اپنی رسی جو ہے وہ رسی ہی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ اب لوگوں کی نظروں میں صرف دھول جھونکر ہوتے ہیں۔ لیکن معجزے میں کیا ہوتا ہے، جو نبی اور رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا اس کی فزیکل پراپرٹیز، اس کی حیت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا مبارک کو پھینکتے ہیں تو وہ عصا مبارک اپنی فزیکل پراپرٹیز، اپنی حیت چینج کر دیتا ہے۔ یعنی جادوگر کی رسی رسی تھی، وہ لوگوں کو لگ رہی تھی کہ وہ عصا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی کنجورر وغیرہ جو ہیں وہ ہینڈکرچیف لیتے، رومال، ہم میٹرک چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا انگلش میں کہ وہ بلال کے رومال کو لیتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ جوڑ دیتا ہے، یا اسی طرح دو ٹکڑے کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا تو ریئل میں اژدہا بن گیا، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اژدہا دکھا، فرعون کو بھی اژدہا دکھا، وہاں بیٹھے لوگوں کو بھی اژدہا دکھا، اور جادوگروں کو بھی وہ اژدہا دکھا۔ تو جادوگر پھر یہ بات سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے۔ تو پھر وہ سارے کے سارے مان لے کر آ گئے تھے۔ اسی طرح جو ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیکھا ہے کہ شق قمر کرنا، تو شق قمر پہ بھی کافر کیوں ایمان لاتے ہیں؟ وہ پھر کہتے ہیں کہ تم نے جادو دکھائی ہوگی، لیکن جب وہ دور دراز کے عرب والے لوگوں سے پوچھتے ہیں، جو عرب سے دور ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے آتے ہوئے فلاں فلاں دن فلاں وقت دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ تو لازمی بات ہے اگر اتنے دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ معجزہ تھا، کیونکہ جادو اگر ہوتا تو صرف وہاں کے لوگوں کو دو ٹکڑے ہوتے نظر آتا چاند، باقی لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ تو پوری دنیا نے اس وقت دیکھا، بعد میں کنفرمیشن ان کفار نے کی، کفار کے سردار نے، تو پتہ چلا کہ واقعی معجزہ تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اندھوں کو صحیح کر دینا یا مردوں کو زندہ کر دینا، تو ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جا کے نہ جلنا، مطلب صحیح سلامت رہنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے ہیں۔ اور اگر ایسے ہی کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز جو ہے اولیاء اللہ کر دیں، نعوذ باللہ معجزے جیسے نہیں ہوتا وہ، لیکن کچھ ان ایکسپیکٹڈ کر دیں جو کہ عام فہم و گمان میں نہیں ہو لوگوں کے، تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ اچھا، مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مومن کا تعلق انسان کے باطن یعنی اس کے عقیدہ سے، اس کے ایمان سے، جبکہ مسلمان کا تعلق اس کے اسلام یعنی اس کے ظاہری حصے سے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ عام حالات میں تو دونوں کے معنی ایک ہیں، لیکن سم ٹائمس نا قرآن کے اندر الگ الگ بھی آتا ہے مومن اور مسلمان کا ذکر۔ جب مومن اور مسلمان کا ذکر الگ الگ ہو تب تو الگ الگ کنٹیکس مراد ہے، اور جہاں صرف مومن یا مسلمان کہا جائے تو وہاں پھر دونوں سیم ہی مراد ہوتے ہیں، کہ مومن کا مطلب مسلمان بھی لے سکتا ہے اور مسلمان کا مومن بھی، لیکن الگ الگ ورڈ آ جائے تو پھر دونوں کے الگ الگ میننگ ہوتے ہیں۔ اب الگ الگ میننگ کیوں ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن مومن نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، تو وہ بظاہر تو مسلمان شو کرتے تھے اپنے آپ کو، لیکن مومن نہیں تھے، کیونکہ وہ بظاہر نماز وغیرہ پڑھتے تھے، یعنی اسلام اپنا شو کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھا، یعنی مومن نہیں تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ مومن ہیں مگر مسلمان نہیں، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور وہ جو ہیں لیکن اللہ کی حقانیت، اس کی سچائی پہ یقین لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، لیکن وہ کوئی گواہ ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ خود ہی اللہ پر یقین لاتے ہیں اور اس وقت ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور وہ عند اللہ مومن ہو کر مرتے ہیں، لیکن کوئی گواہ نہیں ہوتا، تو لوگ تو ان کو کافر ہی کنسیڈر کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن وہ مومن ہوتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا اپنے ایمان کا لوگوں کے سامنے۔ اور کچھ لوگ مسلمان مومن دونوں ہوتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ ہم لوگ ہیں کہ ہم اسلام بھی ظاہر میں شو کرتے ہیں اور ہمارے اندر ایمان بھی ہے، اور کچھ لوگ مسلمان و مومن دونوں نہیں ہیں، جیسے کفار ہو گئے۔ دیکھیں، منافقین کس کیٹیگری میں ہیں؟ کہ مسلمان ہیں مومن نہیں۔ کیوں؟ اچھا، مسلمان بھی دکھنے کے لیے وہ ریل میں مسلمان بھی نہیں، کیونکہ منافق ہیں اور ان کو تو سب سے نچلے درجے میں جانے جنم کے، لیکن وہ بظاہر دکھنے مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان اور مومن دونوں کون نہیں ہوتے؟ جو کہ کافر ہو گئے، جیسے عیسائی، یہودی یا ہندو وغیرہ، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور میں بھی تھے،
کچھ لوگ. اچھا نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں وہی تو دونوں کے بعد آتی ہے، چاہے وہ رسول ہو یا نبی ہو، لیکن رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے. آگے اس کو ڈفرینس ہم دیکھتے ہیں. نبی کو مستقل شریعت یا کتاب نہیں جاتی، بلکہ وہ کسی سابق رسول کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب کو دیتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہارون علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، یا نبی مطلب 1,00,000 کتنے آتے ہیں، لیکن رسول کم ہے. رسول اسے کہتے ہیں جو علیحدہ کتاب اور شریعت جسے دی گئی ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام. بہت سارے کی ہمیں کتاب کا نام نہیں پتہ، کچھ کم جانتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام زبور لے کر آئے، اور یہ علیحدہ کتاب اور علیحدہ شریعت بھی لے کر آئے، ان کے احکام بھی بدلے. جیسے ہر دور میں شریعت چینج ہوئی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ جو قربانی قبول کرتے تھے وہ آگ آ کے کھا جاتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی. جس کی قربانی کو آگ نہیں کھاتی تھی وہ قبول نہیں ہوتی تھی. لیکن ہم مسلمان جو ہیں آج ذبح کرتے ہیں، ذبیحہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری قربانی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ کو خون اور وہ گوشت نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے، آگ والا سین نہیں ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو ہے وہ اگر ناپاکی لگ جاتی تھی کپڑے میں تو اس کو کاٹنے کا حکم تھا، لیکن ہمارے اس میں نرمی ہوئی ہے اور ہم صرف دھو سکتے ہیں اس کو. تو اسی طرح وہ الگ شریعت لے کر آتے ہیں اور الگ کتاب بھی ہوتی ہے. اچھا پرانی شریعت پھر جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے. اگر کوئی نیا رسول نئی شریعت لے کر آ چکا ہو، جیسے ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہم عمل نہیں کر سکتے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام لے کر آ چکے ہیں، قرآن لے کر آ چکے ہیں، نئی کتاب نئی شریعت کو لا چکے ہیں. اچھا نبی جو ہوتا ہے وہ ان کو صرف منصب نبوت دی جاتی ہے، لیکن رسول کو جو ہے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ انہیں منصب رسالت دی جاتی ہے. مطلب لازمی بات ہے وہ رسول جو ہے وہ نبی تو لازمی ہوں گے. ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ منصب نبوت کے بعد رسالت بھی ملے، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے اگر وہ رسول بنے تو رسالت سے پہلے ان سے منصب نبوت مل چکی ہے. اسی طرح نبی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، کتنے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جیسی وہ لوگ پہنچے تھے مارنے کے لیے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ رسول تھے تو قتل نہیں ہو سکتے تھے. اسی طرح ایک وقت میں ایک زیادہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رسول ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتے ہیں. اچھا اگر یہ لیکچر اچھا لگا تو اسے لائک کر دیں. مزید کن ٹاپک پر آپ ویڈیوز دیکھنے آتے ہیں کمنٹ کر کے بتا دیں، اور اگر اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو لازمی دبا دیں، تاکہ مزید میری ایسی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے بانٹنے سے، شیئر کرنے سے. اللہ حافظ.